جب تمام طرح کے دلائل سے میلادی لوگ عاجز آ جاتے ہیں اور جب ان کے پاس کوئی دلیل نہیں بچتی تو اندھی لنگڑی لولی دلیلیں دے کر کے کسی طریقے سے وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میلاد ہم کہیں سے تو ثابت کر لیں، بھلے ہی وہ باطل طریقے سے ہی کیوں نہ ہو، مگر ثابت کرنے کی پرزور کوشش کرتے ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہوتی ہے کہ صوبیہ جو ابو جہل کی لونڈی تھی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اس نے آ کر کے ابو جہل کو خوشخبری دی، تو ابو جہل نے کیا کیا؟ انگلی سے اشارہ کیا کہ جب میں نے آج تجھے آزاد کر دیا۔ اچھا، اب اس کا فائدہ کیا ہوا کہ ابو جہل کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ جہنم میں ہے، لیکن اپنی انگلی سے اسے پانی پلایا جا رہا ہے، جس انگلی سے اس نے جو ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا۔ دلیل دیکھیں، ابو جہل ایمان لایا تھا۔ کفار کا عمل، کافر کا عمل، مشرک کا عمل جو اسلام لانے سے پہلے یا اسلام لائے بغیر فوت ہو گیا اور اس کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، وہ ایمان نہیں لایا، اس کی دلیل بنا کر کے یہ بیچارے بدنصیب لوگ میلاد ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ جب اس کے دونوں ہاتھ پر اللہ نے بددعا کر رکھی ہے، پھر اسے پانی کیسے مل رہا ہے؟ تو یہ ان کی اندھی لولی دلیلیں۔ اسی طریقے سے ایک اور دلیل دیتے ہیں کہ صحابہ کرام جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو پوچھا کہ تم لوگ کیوں جمع ہو؟ صحابہ نے کہا کہ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں، اس کا شکر ادا کر رہے ہیں، اس کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایمان جیسی دولت سے نوازا، اللہ نے ہمارے بیچ قرآن اتارا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہماری رہنمائی اور ہدایت کے لیے بھیجا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم لوگ واقعی اسی چیز کے لیے بیٹھے ہو تو پھر اس پر اللہ کے رسول نے انہیں بشارت دی۔ اب یہ میلاد کی دلیل ہو گئی۔ کہا کہ دیکھو صحابہ میلاد منا رہے تھے، واقعی میں صحابہ میلاد منا رہے تھے۔ صحابہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر بتاتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کفر سے اسلام میں داخل کیا، اسلام کی ہدایت دی، اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہم اسلام لانے پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ نے ہمارے اوپر قرآن نازل فرمایا، ہماری رہنمائی کی، ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، ہم اس سے دعا مانگ رہے ہیں، ہم اس سے مغفرت چاہ رہے ہیں، اے اللہ کے رسول ہم آپ کی بعثت پر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ یہ میلاد منانے کی دلیل ہے۔ یہ جو تم لوگ بنا رہے ہو، تم لوگ تو قوالیاں لگا کر کے، نعتیں لگا کر کے، شیروانیاں پہن کر، سرمے لگا کر، جلوس نکال کر، جھنڈیاں اور نہ جانے کیسے کیسے مجسمے بنا بنا کر کے تم لوگ تو انجوائے کر رہے ہوتے ہو، وہاں تو صحابہ والا کوئی عمل موجود ہی نہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ کیوں تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھتے ہی بھاگ جاتے ہو جیسے شیطان اللہ کا ذکر سنتے بھاگ جاتا ہے؟ تمہیں اللہ کے رسول کی سنت سے محبت کیوں نہیں ہے بلکہ نفرت ہے؟ جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں سوموار کے دن پیدا ہوا، اللہ کے شکر کے طور پر میں روزہ رکھتا ہوں، تو سوموار کا دن اللہ کے رسول نے روزہ رکھا۔ تمہیں اگر اللہ کے رسول سے اتنی محبت تھی تو تمہیں اللہ کے رسول کی سنت اپنانی چاہیے نا۔ تم بدعتیں خرافاتیں کیوں ایجاد کرنے لگ گئے بھائی؟ شیطان کی پیروی کیوں کرنے لگ گئے؟ یہ تو شیطانی عمل ہے جو تم کر رہے ہو، اللہ کے رسول نے تو حکم دیا ہی نہیں ہے۔ جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت سے محبت کی وہی مجھ سے سچا محبت کرنے والا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو اللہ کے رسول نے خود سے محبت کا معیار بتلایا کیا؟ کہ میری سنت سے محبت کرو۔ جو شخص اللہ کے رسول کی سنت سے محبت کرتا ہے وہی شخص اللہ کے رسول سے سچی محبت کرنے والا ہے۔ بدعتی لوگ کبھی بھی محب رسول نہیں ہو سکتے۔ تو یہ اندھی لنگڑی لولی دلیلیں دے کر کے تم اپنی آخرت برباد نہ کرو۔ میلاد النبی منانے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ کرسچنوں سے آیا ہے۔ اگر ہم تم سے کہیں کہ بھیا تم اپنا جنم دن کیوں نہیں مناتے تو کہو گے ارے ہم جنم دن کیوں منائیں گے، ہم تو مسلمان ہیں۔ اچھا ہم کہیں چلو سالگرہ منا لو، سالگرہ منا لو، ارے بھائی ہم سالگرہ کیوں منائیں؟ اچھا چلو پیدائش کا دن منا لو، ارے یار تم کیسی بات کر رہے ہو، اسلام کے اندر یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، یہ حرام ہے۔ اچھا ہم نے چلو برتھ ڈے منا لو اپنا،
ارے یار برتھ ڈے تو عیسائیوں کا طریقہ ہے، تو یہ میلاد النبی کیا ہے؟ میلاد النبی کیا ہے؟ نام بدل دینے سے تم ہندی میں، اردو میں، اپنی زبان میں اس کو نام بدل دو اور عربی میں وہی نام کہنے لگ جاؤ، اس کو منانے لگ جاؤ، تو کیا وہ جائز ہو جائے گا؟ ارے مطلب تو وہی ہے نا، چاہے جنم دن کہہ لو، چاہے پیدائش کا دن کہہ لو، چاہے میلاد کہہ لو، چاہے برتھ ڈے کہہ لو، نام الگ الگ ہیں، مطلب تو ایک ہی ہے، بات تو ایک ہی چیز کے بارے میں ہو رہی ہے۔ عیسائی جو ہیں وہ کرسمس مناتے ہیں، وہ میلاد النبی نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے۔ تو جو وہ برتھ ڈے منا رہے ہیں، انگلش میں ہم برتھ ڈے کہتے ہیں، وہ کرسمس مناتے ہیں، اگر اس کو عربی میں کہیں گے تو وہ بھی تو میلاد النبی ہی ہے۔ پھر وہ میلاد النبی منانے میں تمہیں کیوں تکلیف ہے؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام پر تمہارا ایمان نہیں ہے؟ مسلمان ایک ایسی قوم ہے جو ہر نبی کی عزت کرتی ہے، ہر نبی پر ایمان رکھتی ہے، ہر نبی کا احترام مانتی ہے۔ صرف مسلمان ایک ایسی قوم ہے اس دنیا کے اندر۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے بھی تمہیں منانا چاہیے، کیوں نہیں مناتے؟ یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی، کاپی کی، نقل کی، وہ انہی میں سے ہے۔ تو جب انہی میں سے ہو، پھر اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے کیسے ہو سکتے ہو؟ تو یہ جو میلادی جو دلیلیں تم لوگ دیتے ہو نا، یہ اندھی لولی لنگڑی دلیلیں، یہ تمہارے باطل ہونے کا ثبوت دیتی ہے۔ اگر واقعی تمہارا یہ عمل سچا ہوتا، اگر تم واقعی اپنے اس دعوے میں سچے ہوتے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح حکم دکھاتے، صحابہ کرام کا ہر سال اس پر عمل دکھاتے، تابعین کا، تبع تابعین کا، ائمہ مجتہدین کا، ائمہ محدثین کا، ائمہ مفسرین کا، سلف صالحین کا اس پر عمل ہوتا، اور تمام امت مسلمہ اس عمل کو کر رہے ہوتے۔ جو نہ کرتے ان پر گستاخ رسول کا فتویٰ لگتا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ صرف ہمارے ملک کے چند بدعتی لوگ ہی اس عمل کو کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ سے ڈرو، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ غیر مسلموں سے آیا ہوا طریقہ ہے۔ اچھا، جب سارے ہاتھ پیر مار کر بیچارے تھک جاتے ہیں، پست ہو جاتے ہیں، تو کہتے ہیں بتاؤ منع کہاں لکھا ہے؟ مطلب جب یہ کہنے لگ جائے نا کہ منع کہاں لکھا ہے، اس کا مطلب اب وہ یہ مان گئے کہ قرآن اور سنت میں تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جب وہ یہ کہہ دیں کسی بھی کام کے لیے کہ بتاؤ منع کہاں لکھا ہے، ان کا یہ پوچھنا، ان کا یہ سوال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن اور سنت میں تو یہ بندہ ہاتھ پیر مار کر تھک گیا، اب اس کو دلیل نہیں ملی ہے، تو اب یہ جہالت کی انتہا پر اتر آیا ہے۔ بتاؤ منع کہاں لکھا ہے؟ چلو ٹھیک، تمہارا یہ سوال بھی، اس کا بھی جواب دیتے ہیں۔ اسلام کے اندر مسلمان ہمارے ملکوں میں ہولی منانے سے، رنگ کھیلنے سے دور رہتے ہیں، وہ رنگ نہیں کھیلتے۔ ہم پوچھے بھائی آپ رنگ کیوں نہیں کھیلتے، کیوں ہولی نہیں مناتے؟ تم بھی رنگ برنگے ہو جاؤ اور تم ان کے ساتھ ملو، خوشیاں مناؤ، یہ بھی تو خوشی کا دن ہے۔ نہیں یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں؟ بھائی اسلام ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ منع کہاں لکھا ہے بتاؤ؟ کہاں منع لکھا ہے آپ کو اسلام کے اندر کہ ہولی نہیں منانا چاہیے؟ تو جب منع پوچھنے پر آ جاؤ گے تو ایسے بہت سی چیزیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے منع لکھا ہی نہیں، ہے ہی نہیں، حدیث کے اندر موجود ہی نہیں، قرآن کے اندر، کیونکہ یہ عمل کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو اس پر حکم اور نہ حکم ضروری ہی نہیں ہے۔ میلاد اسلام کا کانسیپٹ ہے ہی نہیں ہے، یا اس دور میں کوئی منا رہا ہوتا تو اس پر حکم بھی آتا۔ جب یہ ہے ہی نہیں، اسلام کا حصہ ہی نہیں ہے، تو پھر اس میں منع کا حکم کہاں سے آئے گا؟ فجر کی نماز 2 رکعت فرض ہے، ٹھیک ہے؟ اب کوئی شخص 12 ربیع الاول کو صبح فجر کی نماز پڑھنے جائے اور وہ اس دن خوش ہو کر کے 4 رکعت نماز پڑھ لے، فجر کی فرض نماز۔ اب کوئی اس سے کہے کہ بھائی 4 رکعت کیوں پڑھ رہے ہو، 2 رکعت پڑھنا ہے۔ بھائی 2 رکعت آج خوشی کا دن ہے، اللہ کے رسول کی پیدائش ہوئی تھی، اللہ کے رسول کے وسیلے سے ہمیں یہ نماز ملی ہے، تو ہم آج 2 رکعت زیادہ پڑھ لیتے ہیں۔ نہیں 2 رکعت نماز تم زیادہ نہیں پڑھ سکتے، یہ حرام ہے، اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ 2 رکعت اللہ کے رسول نے جو ہمیں دین دیا ہے، اس میں فجر کی نماز صرف 2 رکعت ہے۔ اب وہ پڑھنے والا بندہ یہ پلٹ کر سوال کر لے، بتاؤ منع کہاں لکھا ہے کہ 4 رکعت فرض نہیں پڑھنی چاہیے؟ یہ جہالت سے باہر نکلو، آپ لوگ جہالت کی انتہا پر ہو، اور واللہ بتا رہا ہوں تمہیں بہت بڑی جہالت پر لگا دیا گیا ہے۔ تم اس چیز کو دین بنانے پر، تمام ان چیزوں کو دین ثابت کرنے پر لگے ہوئے ہو جو دین کا حصہ ہے ہی نہیں، اور جو اصلی دین ہے، جو اوریجنل دین ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت شدہ ہے، تم اس پر عمل کرنے راضی نہیں، تم اس پر آنے کو تیار نہیں، تم اس کو ماننے کو تیار نہیں۔ بغل میں مسجد ہوتی ہے، 5 وقت اذان ہوتا ہے، نماز پڑھنے نہیں جاتے، 10 کلومیٹر مزار ہوتی ہے، وہاں حاضری ضرور لگاتے ہو، یہ تمہارا ایمان ہے؟ بتاؤ۔